تیمم خاک سے ہو لہو سے غسل سیدی، لبے دریا شہید ہوئے حسین امجدی، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، حسین نے عشق نماز ادا کی تلواروں کے سائے میں۔ میرے محترم اور معزز پیارے بھائیوں اور پیارے دوستوں اور پیارے بزرگوں، ہم نے گزشتہ ہفتے یوم عاشورہ اور ماہ محرم کی فضیلت سنی، اور ماہ محرم میں پیش آنے والے واقعات ہم نے سنے اور سنائے، اور 1 محرم کو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہم نے مختصر تفصیل سنی اور سنائی، اور ہم نے سب کچھ سنا کہ ماہ محرم میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، لیکن امام عالی مقام شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے نے تو ان تمام واقعات کے اوپر 4 چاند لگائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو عام کرنے میں لگا۔ یاد رہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے کتنے بہن بھائی؟ 5 بہن بھائی۔ سب سے بڑے حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، اور پھر حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بچپن ہی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آپ کے 2 بہنیں تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 بچے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نکاح نہیں کیے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر آپ نے یہ کے بعد دیگر نکاح کیے ہیں، اور ان سے آپ کی اور بھی اولادیں ہیں۔ لیکن یہ جنگ بڑی لمبی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوئی، نہیں بلکہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے منافقوں نے، جو عبداللہ ابن سبا جو سب سے بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کی چال بازیوں سے حکومت اسلام اور جو ہے خلافت راشدہ کے اندر خلط الجانی پڑنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن سبا کی چالاکیوں سے کہ اس نے غلط خطوط لکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن خراب کر دیا، اور یہ لکھ دیا کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی خاطر، عہدے کی خاطر نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری حکومت جم جائے، سلطنت مضبوط ہو جائے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو بے حال ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ ہوش میں آ جائے، ان کی ہمتیں بن جائے، حکومت صحیح طریقے سے تیار ہو جائے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین کا بدلہ لیں۔ عبداللہ ابن سبا نے خط لکھ دیا حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، دیکھو جی یہ تو بدلہ لینے میں دیری کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ علی ہی نے حضرت عثمان کو شہید کروایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ادھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، کوفہ کے، ایران کے گورنر تھے آپ، وہاں سے لشکر کشی کی ایک بہت بڑی فوج لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے نکل گئے۔ بہت بڑی مدبیر ہوئی، جنگ جمل ہوئی جس میں سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے حکومت کو جو ہے آپ کی خلافت چلتی رہی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے تخت نشین ہوئے اور خلیفہ بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے، اسلامی حکومت کا فائدہ دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑے فتنے کا سدباب کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے صلح ہو گئی اور ساری سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی، کہا آپ سنبھالیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن اترتا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے دل کا سرور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید ابن معاویہ تخت پر بیٹھ گئے جبرن، اور یزید ابن معاویہ فاسق فاجر صحابہ کرام کا سخت دشمن تھا۔ جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا تو مدینہ کا گورنر عتبہ ابن ولید جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے وہاں مدینہ کو سنبھال رہا تھا، عتبہ ابن ولید سے یزید نے لکھ بھیجا کہ جلدی کرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری جانب سے بیعت لے لو کہ آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کے یوں کہو کہ میں یزید کی حکومت کو مانتا ہوں۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یزید فاسق فاجر ہے، اس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، وہ عیاش ہے، وہ شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والا ہے، میں اس کی حکومت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے یزید کے لیے عتبہ ابن ولید کے ہاتھ پر بیعت کر دی تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے آپ نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، میں پہلے سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، جس میں مسلمانوں کا اور دین کا فائدہ ہوگا میں اس پر عمل کروں گا۔ سن 28 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اونچے پائے کے صحابی ہیں، اور صحابہ کرام نے تو ویسے بھی انکار کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ سن 3 شعبان کو مکہ المکرمہ آپ تشریف لائے اور آپ 4 مہینہ یہاں پر رہے۔ مکہ میں 4 مہینہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے۔ شعبان، رمضان، شوال اور ذی الحج۔ سن 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کے دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی کہ ایران کے لوگ وہ شہر بغداد اور فرات کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، کوفہ کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خطوط لکھے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس کہ حضرت آپ تشریف لائے، ہم یزید کی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ تو فاسق کے فاجر ہے، آپ یہاں پر تشریف لائے کوفہ،
خطوط پہ خطوط بھیجتے رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں تھے. آپ کا حج کا ارادہ تھا. سن 8 ذی الحج کو آپ روانہ ہوئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی مکہ میں تھے. اس کو انہوں نے آپ کو بٹھایا, مشورہ دیا, کہا حضرت امام کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ نہ جاؤ, کوفہ والے دغاباز ہیں, وہ بے وفا ہے, وفادار نہیں ہے, وہ دھوکہ باز ہے, آپ نہ جائیں کوفہ. حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ نے وہ سارے خطوط ان کے سامنے دکھائے, کہا اتنے سارے خطوط آنے کے بعد بھی اب کوئی گنجائش بچتی ہے کہ میں نہ جاؤں کوفہ؟ کہا ٹھیک ہے, آپ کی اچھا ہے, لیکن آپ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے, آپ نور نبوت کے ایک چشم و چراغ ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آپ چراغ ہیں, ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں, ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. لیکن جب حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو بھیج دیا کہ جاؤ, آپ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو کہ وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے, کوفہ والوں کا. مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں گئے کوفہ. وہاں کے مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے اس وقت. جیسے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ گئے, فقہاء اور مورخین نے لکھا ہے تقریباً 20 سے 30 ہزار لوگوں نے اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کی جانب سے. اس وقت ایک صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں کے گورنر تھے کوفہ میں. یزید کو معلوم ہوا کہ وہاں کے مسلمان مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی جانب سے بیعت کر چکے ہیں, تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے معزول کر کے بدبخت بدمعاش ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا, اس لیے کہ اس کا ظلم بہت مشہور تھا, اس کی سختی بہت مشہور تھی. لوگ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری سے گھبرا کر, اس کے ظلم سے گھبرا کر, اس کی سزا سے گھبرا کر سارے کے سارے مسلمان, کچھ لوگ بچے, سب کے سب اپنے وعدے سے مکر گئے اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت کے حوالے کر دیا اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان کے خاندان کے ساتھ ایک لمبی داستان, ادھر جاؤں گا تو یہ واقعہ رہ جائے گا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. جب 20 سے 30 ہزار لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانب سے, تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لے آئے کوفہ, حالات اچھے ہیں, یہ خط یہاں سے نکل چکا کوفہ سے. اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس وقت کوئی موبائل تو نہیں تھا, کوئی واٹس ایپ تو نہیں تھا, کوئی میسج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ فوراً دوبارہ میسج کر دیا جائے کہ حضرت آپ نہ آئیں, یہ لوگ دغاباز ہیں, یہ اپنے وعدے سے مکر چکے ہیں, آپ کے بھائی کو شہید کر چکے ہیں. جب یہ خط حضور اکرم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا, آپ نے وہ خط پڑھا, وہ خط آپ نے صحابہ کو دکھایا, کہا کہ اب بھی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے, کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ چلو. آپ اپنے خاندان کے ساتھ 72 کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. سن 8 ذی الحجہ کو یوم تربیہ کے روز یہاں سے روانہ ہوا. آپ نے حج کا ارادہ ملتوی کر کے عمرہ کیا, اور عمرے سے فراغت کے بعد پھر آپ نکلے اور یکے بعد دیگر چلتے 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 غزالہ مقامی جگہ پر آپ وہاں جا کے پہنچے. آپ کو خبر ملی کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا شاعر تھا فرزدق, اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی اور اس نے سارا واقعہ بیان کہا حضرت آپ جہاں جا رہے ہو وہ لوگ دغا باز ہیں, خون کے پیاسے ہیں, آپ نے ان پر کیسے بھروسہ کر دیا؟
اور اسی مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ بحال ہو گئے اور آپ نے جو آپ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام اور جو آپ کے ہمراہ تھے آپ نے ان سے کہا بھائی دیکھو میں تو جاؤں گا, میں تو فاطمہ کا دلارا ہوں, علی کا لخت جگر ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر ہوں, میری رگوں میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے, میں جان تو دے سکتا ہوں, میں مر تو سکتا ہوں, میں شہید تو ہو سکتا ہوں, اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان تو کر سکتا ہوں, لیکن باطل کے سامنے, اسلام کے دشمنوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا. لیکن ساتھی تو ساتھی تھے, انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. پورا 72 کا قافلہ روانہ ہو گیا. چلتے 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 دریائے فرات کے کنارے پہنچے. یا اللہ, کوفہ کے باہر ہی ایک صحرا میں آپ کو روک دیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر سعد ابن وقاص کو بھیجا کہ جاؤ وہیں روک دو حضرت امام حسین کو. سعد ابن وقاص سامنے ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کو وہیں روک دیا. کہا کہ آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر یزید کی طرف سے آپ بیعت نہ کر لے اور یزید کی حکومت کو نہ مان لیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. کہا 3 کام ہیں, 3 باتیں ہیں, میری 3 باتیں مان لی جائیں. کہا کیا؟ یا تو مجھے براہ راست یزید سے ملا دیا جائے, میری ملاقات یزید سے کر دی جائے, میں جانوں اور یزید جانے, یا مجھے کسی ساحل پر سرحد پر بھیج دیا جائے, وہاں میں اسلام کی خدمت کروں گا, یا مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے. ہاں, تو عمر ابن سعد اس بات کے لیے تیار ہو گیا. اس نے لکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا کہ پھر تو بات بن گئی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جب یہ ان 3 کاموں کے لیے تیار تو کوئی لڑائی کی صورت پیش نہیں آنا چاہیے. یہاں پر عمر ابن سعد تھوڑے نرم پڑ گئے, ان کا رویہ نرم محسوس ہوا. تو یہ خط عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, گورنر کے دربار میں پہنچا. اس نے وہ خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد ایک اور شخص وہی دربار میں بیٹھا ہوا تھا جس کو شمر ابن دلجوشن کہا جاتا ہے, بڑا بدمعاش, بڑا خیانت دار شخص. وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا نہیں جی یہ کام نہیں ہونے چاہیے. عہدے کا لالچی تھا, اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر آج یہ 3 کام کر دیے جائے تو امام حسین اگر یزید سے مل گئے, وہ بھی صحابی کے بیٹا ہے اور یہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں, یہ بھی صحابی ہے, خاندان دونوں کا ایک ہے, اگر ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہماری جو ہے گدی چھن جائے گی, ہمارا عہدہ چھن جائے گا. اور اگر ان کو سرحد پر بھیج دیا جائے تو یہ وہاں سے فوج کشی کر کے ہم پر حملہ کریں گے, مدینہ بھیج دیا جائے تو مدینہ سے لشکر کشی کر کے ہم پر حملہ کریں گے. لہٰذا یا تو ان سے بیعت لی جائے یا ان سے مقابلہ کیا جائے. تو شمر ابن دلجوشن کو عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر سپہ سالار بنا کر فوج کا 2000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ عمر ابن سعد کو معزول کر دو, تم اس کا سپہ سالار بن جاؤ. جانے کے بعد بات نہ بنی, معاملہ سخت ہو گیا, لڑائی کی صورت پیش آ گئی. اسی لشکر میں حضرت حر, بہت جلیل القدر شخص تھے, حضرت حر ابن یزید. یہ یزید اور ہے, وہ یزید اور ہے. حضرت حر جو عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں تھے, وہ کہنے لگے او اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو, تم ان سے مقابلہ کرو گے, یہ نبی کے نور نظر ہے, فاطمہ کے دلارے ہیں, اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, تم ان سے مقابلہ کرو گے, تم ان کے خون کے پیاسے ہو, تم ان سے لڑائی کرو گے, تم ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے اوقات کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ کہہ کر وہ کہنے لگے یا تو تم میری باتوں کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. اپنے گھوڑے کے ایڑ لگائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرمائی. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ہی بیٹے شہید ہوئے,
اس لڑائی میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے قرآن کو بچانے کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بچانے کے لیے، سچائی کو بچانے کے لیے، امانتداری کو بچانے کے لیے، ماں اور بہنوں کے دوپٹوں کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے شہید، 9 بیٹے جامع شہادت نوش فرما کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا، جھوٹ کو اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھٹلا دیا۔ سب سے پہلے حضرت محمد ابن الاوسط، حضرت محمد الاوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ نمبر 2 پہ حضرت ابو بکر ابن علی، نمبر 3 حضرت عثمان ابن علی، نمبر 4 حضرت عمر ابن علی، نمبر 5 حضرت جعفر ابن علی، نمبر 6 حضرت عباس ابن علی، نمبر 7 حضرت عبید اللہ ابن علی، اور نمبر 8 حضرت عبداللہ ابن علی، اور نمبر 9 امام علی مقام شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرما کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور اسلام کے دشمنوں کو ظاہراً جیت کے باوجود ان کو ہرا دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرما کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اللہ کے دین کو بلند کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا، سچائی کو زندہ کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ رقم کر دی کہ جب جب بھی اللہ کے بندے قربانی دیں گے، جب جب بھی اپنے مال کی، جان کی، وقت کی قربانی دیں گے، اللہ کا دین بلند ہوگا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اور لوگوں کے درمیان دین کی اشاعت ہوگی، جہالت ختم ہوگی، بدعملی ختم ہوگی، امانت داری زندہ ہوگی، اور جو ہے امن و امان قائم ہوگا، سچائی جو ہے سوسائٹیوں میں قائم ہوگی، اور قوم کے مجاہد اور قوم کے نونہال اسلام کے بہادر بن کے نکلیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ عصر کی نماز سے پہلے کا وقت واقعہ ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت قریب ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اور اس پر گفتگو ہوگی۔ آگے کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمائی، پھر اس کے بعد آپ کے اور آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کی بہنوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا برتاؤ کیے، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آیا، وہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعے کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔